جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں استنبول میں، ترکی میں جمعے کے دن، اور مذاکرات ہو رہے ہیں ترکی کی ثالثی میں، اور مذاکرات ہو رہے ہیں عمان، مصر، قطر اور سعودی عرب کی کوششوں پر۔ عمان، مصر، سعودی عرب اور قطر اور ترکی کی کوششیں رنگ لائی ہیں۔ امریکہ اور ایران آمنے سامنے بیٹھ رہے ہیں جمعے کے دن استنبول میں۔ پاکستان کو بھی ان مذاکرات میں شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے امید کی جا رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ان مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ بڑے اہم مذاکرات ہیں یہ مذاکرات طے کریں گے کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہوگا یا جنگ ہوگی، مطلب امن ہوگا یا ایران سمیت اس پورے خطے میں خدا نخواستہ تباہی ہوگی۔ جمعے کے دن شروع ہونے والے یہ مذاکرات یہ طے کریں گے کہ امن یا جنگ۔ کیا ہونے جا رہا ہے استنبول میں اور کیا ہو سکتا ہے، اس پر آج بات کرنی ہے۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ بشریٰ بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے چیک کیا، ٹیسٹ لیے، رپورٹیں آئیں اور پھر ڈاکٹروں نے پروسیجر طے کیا۔ عمران خان کو بتایا کہ انہیں پمز ہسپتال جانا پڑے گا علاج کے لیے، اور پھر عمران خان کی مرضی سے ڈاکٹر انہیں پمز ہسپتال لائے یا عمران خان اپنی مرضی سے پمز ہسپتال آئے، وہاں ان کا پروسیجر ہوا، اور ابھی یہ پروسیجر مطلب آنکھ کا علاج جاری ہے، اور اب عمران خان کی آنکھ کی حالت قدرے بہتر ہے۔ بشریٰ بی بی سے 3 مہینوں کے بعد ان کا کوئی فیملی ممبر مل پایا۔ آج ان کی بیٹی اور بھابھی ملی انہیں، اور بشریٰ بی بی نے اپنی بیٹی اور بھابھی کے ذریعے پیغام پہنچایا بیرسٹر گور کو، اور بیرسٹر گور نے پھر باہر میڈیا کو بتایا۔ عمران خان کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، عمران خان کا کیا میڈیکل چیک اپ ان کے ذاتی ڈاکٹر بھی کریں گے، یا عمران خان کی میڈیکل رپورٹیں شیئر کی جائیں گی، یا عمران خان GHQ حملہ کیس میں ایک بار پھر سزا ان کی منتظر ہے۔ ان سب باتوں پر آج بات کرنی ہے، لیکن ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ٹرمپ صاحب اور مودی میں صلح ہو گئی۔ بالآخر ٹرمپ صاحب اور مودی میں صلح ہو گئی۔ دونوں کے درمیان ٹیلی فون کال ہوئی، یعنی دونوں نے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ مودی صاحب نے ٹرمپ صاحب کی سب سے بڑی شرط کہ روس سے تیل نہ خریدیں مان لی۔ مودی صاحب نے ٹرمپ صاحب کی سب سے بڑی یہ شرط مان لی کہ وہ بھارت آئندہ روس سے تیل نہیں خریدے گا، اب بھارت وینزویلا سے تیل خریدے گا۔ وینزویلا کیا ہے؟ ظاہر ہے امریکہ کے اب زیر اثر ہے۔ امریکہ مطلب ٹرمپ صاحب مطلب وائٹ ہاؤس کی ٹیمیں اب وینزویلا کے تیل کی خرید و فروخت کر رہی ہیں، تو مطلب امریکہ ہی تیل بیچے گا وینزویلا کا، اور مودی صاحب روس کی بجائے وینزویلا سے تیل خریدیں گے۔ اللہ کی قدرت دیکھ لیجئے، دنیا کے عالمی ضابطے، اقوام متحدہ سلامتی کونسل، مہذب دنیا اور اس دنیا کے اخلاقی حیثیت، قانون سب بے اثر۔ ٹرمپ صاحب نے وینزویلا کے صدر کو بیگم سمیت اٹھایا، اپنی جیل میں پہنچایا، اور اب وینزویلا کے سیاہ و سفید کے وہ مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خیر، ٹرمپ صاحب کی بات مان لی ہے مودی صاحب نے۔ مودی صاحب مطلب بھارت اب روس سے تیل نہیں خریدے گا، بذریعہ ٹرمپ صاحب وینزویلا سے تیل خریدے گا، اور ٹرمپ صاحب نے خوش ہو کر بھارت پر جو ٹیرف لگایا تھا 25%، اس کو کم کر کے گھٹا کر 18% کر دیا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی رج کے تعریفیں بھی کی ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا عہد بھی کیا ہے۔ اب ذرا منظرنامہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ٹرمپ صاحب ساڈے یار نے، ٹرمپ صاحب ساڈے دوست ہیں، ٹرمپ صاحب پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں، ٹرمپ صاحب فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم کی تعریفیں کر رہے ہیں،
ہم ٹرمپ صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں, ہماری اور ٹرمپ صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تھمز اپ ہو رہے ہیں. دوسری طرف مودی پورے یورپ, مطلب یورپ کے 27 ملکوں کے ساتھ انہوں نے مدر آف آل ڈیلز کر لی, ٹریڈ فری زون بنا دیا یورپ اور بھارت کو ایک دوسرے کے لیے. چین کے قریب چلے گئے, چین سے تجارت بڑھا لی, روس سے تیل کے علاوہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں, اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ, اور اب ٹرمپ صاحب سے بھی صلح ہو گئی ہے. تو فائدے میں کون رہا؟ ہم جو ٹرمپ صاحب کا نوبل انعام اٹھا اٹھا کے پھر رہے تھے, ٹرمپ ساڈا یار ہے, ٹرمپ ساڈا بیلی ہے, ٹرمپ ساڈے نال ہے. ہم فائدے میں رہے یا بھارت فائدے میں رہا؟ سوال آپ کے سامنے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہم فائدے میں ہیں یا مودی فائدے میں ہے؟ اس نے یورپ کے ساتھ بھی ڈیل کر لی, چین کے ساتھ بھی تجارت بڑھا رہا ہے وہ, روس کو بھی اس نے خوش رکھا ہوا ہے, اور اب ٹرمپ صاحب کو بھی خوش کر لیا. اور ہم خالی ایک دوسرے کی تعریفوں پر ہی ڈھول ڈھمکے مار رہے ہیں, شادیانے خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے ساڈی تعریف کیتی سی, اسی ٹرمپ صاحب دی خوشامد کیتی سی. دونوں نے ایک دوسرے نوں گلے نال لایا, گلاس توڑا بارانے کا, حاصل وصول کچھ نہیں. اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل نصیب ہو, ہدایت دے اللہ, اور وہ اپنے مفادات کے بارے میں سوچیں. امریکہ میں منرلز کی کانفرنس ہوئی اور ہمیں دعوت ہی نہیں دی گئی, حالانکہ بتایا جا رہا تھا کہ امریکہ اور پاکستان مل کر زیر زمین تیل بھی, گیس بھی, منرلز بھی تلاش کریں گے, اور ٹرمپ صاحب کو ہمارے منرلز میں, معدنی وسائل میں بڑی دلچسپی ہے. وہاں کانفرنس ہوئی منرلز پر اور ہمیں شرکت کی دعوت ہی نہیں دی گئی. خیر, ٹرمپ صاحب ہیں, ٹرمپ صاحب نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے. اور تو اور ٹرمپ صاحب نے ہارورڈ یونیورسٹی پر $1 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کو بھی نہیں چھوڑا ٹرمپ صاحب نے. ہارورڈ یونیورسٹی کا قصور کیا ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ امریکی صدر کی انتظامیہ کو یونیورسٹی کے ساتھ مذاکرات میں $20 کروڑ کی ادائیگی کے لیے اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنا پڑا. اس پر ٹرمپ صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا بڑی فضول باتیں بتا رہا ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ, تو ذرا لہٰذا اب ہم ان سے $1 ارب ہرجانہ لیں گے. اور یہ ذہنوں میں رہے کہ پچھلے سال ٹرمپ صاحب نے ہارورڈ یونیورسٹی کو دی جانے والی $2 ارب کی ریسرچ گرانٹ بند کر دی تھی. وہ تو یونیورسٹی نے ٹرمپ صاحب کے اس اقدام کو فیڈرل کورٹ میں چیلنج کیا, اور عدالت نے امریکی صدر کے اس اقدام کو کالعدم قرار دے دیا, اور یوں ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ اور ریسرچ پر لگنے والے پیسے ان کے لیے بچ گئے, ورنہ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی ختم کر دینے تھے. ٹرمپ صاحب کی وجہ سے اور ٹرمپ صاحب کی بدولت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ ہم تو دیوالیہ ہونے والے ہیں. مطلب اقوام متحدہ دیوالیہ ہونے والی ہے, یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ چکے ہیں. کیوں بھلا؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب نے ہاتھ کھینچ لیا ہے. یہ اقوام متحدہ بنانے میں امریکہ پیش تھا, اور پھر کبھی وقت تھا کہ $14 ارب اقوام متحدہ کو امریکہ دیا کرتا تھا. اب $2 ارب دے کر کہتا ہے کہ زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی, اور وہ $2 ارب کے بھی ٹرمپ صاحب آہستہ آہستہ وہاں ہاتھ کھینچ رہے ہیں. انہوں نے اپنا بورڈ آف پیس بنا لیا ہے, آپ تایاد چیئرمین بن گئے ہیں, اور کہا ہے کہ اب یہ پوری دنیا کو دیکھا کرے گا, جس میں ان کے داماد بھی ہیں, جس میں وہ خود بھی ہیں, جس میں مارکو روبیو بھی ہیں, اسٹیو ویٹکاف بھی ہیں. تو موجیں ہیں ٹرمپ صاحب کی, عالمی ضابطے سب فارغ. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ 2023 سے اب تک پاکستان میں واپس آتے ہیں اور آپ کو 2-4 مزے کی خبریں سناتے ہیں. 2023 سے اب تک, مطلب 2.5-3 سالوں میں, گزشتہ 2.5-3 سالوں میں پارلیمنٹ لاجز کی تزئین و آرائش پر 92 کروڑ خرچ کر دیے گئے. غریب ملک, قرضوں میں ڈوبا ملک, ایم این ایز اور سینیٹرز کی رہائش گاہ پارلیمنٹ لاجز, اس پر گزشتہ 2.5-3 سالوں میں اس کی مرمت پر اور تزئین و آرائش پر تقریباً $1 ارب لگا دیا گیا.
پھر کہتے ہیں کہ پاکستان غریب ہے، اور غریب ہے لیکن غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے تو بڑا امیر ہے، امیر تو موجیں کر رہے ہیں، امیروں کی تو یہ جنت ہے۔ آگے سنیے، نیب نے 3 سالوں میں، نیب نے دعویٰ کیا ہے کہ نیب نے 3 سالوں میں 11,524 ارب یعنی 41 ارب ڈالر کی ریکوری کی ہے۔ یار یہ 41 ارب ڈالر کی ریکوری کر کے حکومت پاکستان کو دے دیتے، ساڈیاں موجاں ہو جاندیاں، IMF تو جان چھٹ جاندی۔ مطلب اس ملک میں کرپشن کتنی ہے کہ بیچارہ نیب جس کے دانت نکال لیے شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے مل کر نیب ترمیم کر کے، اور نیب جس کے پاس اب کوئی میگا کرپشن سکینڈل بڑا یعنی حکومت کا نہیں ہے، جو کل کے نیب کے ملزم اور مجرم تھے وہ تو اب اقتدار میں ہیں، لہٰذا وہ تو اپنے سارا کچھ بخشوا کے سائیڈ پہ ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ نیب نے 3 سالوں میں 11,524 ارب یعنی 41 ارب ڈالر کی ریکوری کی ہے، یہ نیب دعویٰ کر رہا ہے۔ اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، کوہستان سکینڈل ایک خیبر پختونخوا میں سامنے آیا، اس کے بڑے چرچے ہوئے، اور آپ اندازہ کریں کہ اس ملک میں کرپشن کس لیول تک چلی گئی ہے کہ کوہستان سکینڈل میں جب لوگوں کو پکڑا گیا تو ایک ڈمپر ڈرائیور نے 4.25 ارب روپے نیب کو دے کر پلی بارگین کر لیا، یعنی ڈیل کر لی۔ ڈمپر ڈرائیور نے کتنے پیسے دیے نیب کو پلی بارگین کی؟ 4.25 ارب، اور ایک کلرک کے گھر سے 30-31 کروڑ روپیہ نکلا۔ یہ ہے کرپشن کا لیول۔ اتے یہ جڑے بیٹھے نے ساڈے، انہاں دی برکتاں نال تھلے تک ڈمپر ڈرائیور جڑا ہے وہ نیب نو 4.25 ارب روپیہ دے کے اس کیا کہ میرے نال ڈیل کر لو۔ اچھا ایک طرف یہ صورتحال ہے، نیب کہہ رہے میں 41 ارب ڈالر دی ریکوری کیتی 3 سالاں وچ، ڈمپر ڈرائیور صاحب جڑے نے وہ 4.25 ارب، کرپشن دا لیول ہے کہ وہ نیب نو دے کے جان چھڑوا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک سروے آیا دلچسپ، اس سروے دے مطابق گزشتہ 1 سال میں 67% پاکستانیوں نے کہا ہے اساں تک کدھر کرپشن یا بدعنوانی ویکھی ہی نہیں۔ کتنے جعلی سروے ہوندے نے ویسے، انہاں سرویاں دا بھی ایک سروے ہونا چاہیے۔ اچھا اور 73% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ ہم نے کبھی رشوت ہی نہیں دی۔ 76% لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی اقربا پروری نہیں دیکھی۔ اور بھائی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، یہ اقربا پروری نہیں ہے؟ آپ نے یہ نہیں دیکھی کبھی؟ بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، یہ اقربا پروری آپ نے نہیں دیکھی؟ آصفہ بھٹو خاتون اول ہیں، یہ اقربا پروری نہیں دیکھی؟ اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اور سمدھی ہیں نواز شریف صاحب کے، یہ اقربا پروری نہیں دیکھی؟ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں پاکستان کے اور وہ نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں، تو یہ اقربا پروری نہیں دیکھی آپ نے؟ چاروں طرف اقربا پروری کی داستانیں ہیں، اور سروے کہہ رہے ہیں کہ لوگ 76% کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی اقربا پروری دیکھی نہیں۔ اور بھائی ان کی تصویریں دیکھ لو، اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو، اور قومی اسمبلی دیکھ لو، سینٹ دیکھ لو، بیوروکریٹس دیکھ لو، ججز دیکھ لو، ہر طرف اقربا پروری ہے۔ اور جن 67% پاکستانیوں نے کہا کبھی کرپشن یا بدعنوانی نہیں دیکھی، انہاں حکمرانوں نے ویکھ لو، اور 73% پاکستانیوں نے کبھی رشوت نہیں دی۔ ماشاءاللہ جی، آپ 73% کو سلوٹ ہے، لگتا ہے آپ کہیں امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، کرپشن کا بتا دیا، اخلاقیات کا بتا دیا، اوپر عالمی اخلاقیات کا جنازہ ٹرمپ صاحب نے نکال دیا ہے، تھلے ساڈے ملک وچ آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف اور نواز شریف صاحب نے اخلاقیات دا جنازہ کٹ دیتا۔ اور ہن تعلیم ویکھ لو، صرف اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں گزشتہ 3 سالوں میں 300 کلو منشیات برآمد ہوئی۔ صرف اسلام آباد کے تعلیمی اداروں سے کتنی منشیات برآمد ہوئی؟ 3 سالوں میں 300 کلو۔ یہ ہماری اگلی نسل ہے جو تیار ہو رہی ہے۔ 263 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اس حوالے سے۔ اور خیر سے اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے CDA، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کے چیئرمین ہیں جو چیف کمشنر اسلام آباد بھی ہیں علی رندھاوا صاحب، جو محسن نقوی صاحب اور شہباز شریف صاحب کے فیورٹ ہیں، کمشنر لاہور بھی رہ چکے ہیں۔
جو ابھی گزشتہ دنوں خبروں میں اس لیے آئے کہ انہوں نے اسلام آباد کو گنجا کر دیا، ڈی ایچ اے کی سڑکوں کے لیے یا اسلام آباد کی سڑکوں اور انڈر پاسز کے لیے یا مارکہ حق کے مونومنٹ کے لیے، یا ویسے ہی اسلام آباد کے انہوں نے سینکڑوں درختوں کو تہ تیک کر دیا، کئی سالوں یعنی 100 سال پرانے درخت بھی کاٹ دیے۔ اور ایک یہ بھی انہوں نے منطق پیش کی، لاجک پیش کیا، چونکہ ان درختوں سے پولن الرجی پھیلتی تھی لہٰذا ہم نے کاٹ دیے۔ واہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ان کا سی ڈی اے کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے جناب۔ صرف ایک سکینڈل میں 36 سی ڈی اے کے افسر گرفتار ہیں یا ضمانتوں پر ہیں، دوسرے سکینڈل میں 37 افسر گرفتار ہیں یا ضمانتوں پر ہیں، اور جعلی ادائیگیاں کر رہے تھے یہ افسر زمینوں کے معاملے میں، بنا ریکارڈ پیسے کی بندر بانٹ جاری تھی اور بنا تصدیق ادائیگیاں جاری تھیں۔ یہ حال ہے پاکستان کا۔ اوپر فارم 47 کی حکومت، جس کے سربراہ سپریم کمانڈر آصف علی زرداری، 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ والے موسٹ ڈاکومنٹڈ کیس، شہباز شریف صاحب ٹی ٹی اسکینڈلوں والے، وزیر اعظم، ان دونوں کے سرپرست اعلیٰ نواز شریف صاحب ایون فیلڈ والے، حدیبیہ والے، العزیزیہ والے، فلیگ شپ والے، اور پتہ نہیں کن کن والے، اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے حوالے سے آپ سب کچھ جانتے ہیں، اور نیب فارغ، الیکشن کمیشن نیب سارے اپنے، اور اتنے یہ صورتحال ہے، تھلے عوام دی یہ صورتحال ہے، یا سمجھو کہ نوکرشاہی دی یہ صورتحال ہے کہ ڈمپر ڈرائیور نے نیب نال پلی بارگین معاہدہ کیتا کہ 4.25 ارب روپے لو اور میری جان چھڈو، اور نیب نے منظور کر لے۔ یہ ہے جی میرا پیارا پاکستان۔ اب واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر، اور پہلا موضوع یا پہلے بات کر لیتے ہیں، بشریٰ بی بی سے ملاقات ہوئی، ان کی بیٹی اور بھابھی کی۔ 3 ماہ بعد بشریٰ بی بی سے کوئی ان کا رشتہ دار مل پایا ہے۔ بیٹی مبشرہ شیخ، بھابھی مہر النساء، وہ ملی بشریٰ بی بی سے، اور انہوں نے بیرسٹر گور کو باہر آ کر بتایا کہ بشریٰ بی بی کہہ رہی تھیں کہ بیرسٹر گور کو ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ عمران خان کی آنکھ میں شدید تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیے، اور پھر ڈاکٹروں نے سارا تفصیلی چیک اپ کیا، اور پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ اگر آپ پیمز نہیں آئیں گے، اپنی آنکھ کا علاج پیمز ہسپتال میں آ کر نہیں کروائیں گے، تو آپ کی آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ عمران خان پھر اپنی مرضی سے پیمز آئے اور علاج کروایا، اب ان کی آنکھ کی حالت قدرے بہتر ہے۔ اور خیر سے بشریٰ بی بی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ویسے اشاش بشاش ہیں اور ہائی مورال میں ہیں، یعنی مورال ان کا ہائی ہے۔ بشریٰ بی بی کے حوالے سے کئی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا گل کھلائے، لیکن ان کو اس بات پہ داد ضرور ملنی چاہیے کہ جیل میں ہیں اور بہادری سے جیل کاٹ رہی ہیں، اور وہ خود بنی گالہ سے اڈیالہ جیل آئی ہیں اپنی درخواست پر، ورنہ حکومت نے جب ان کو سزا سنائی تھی عدالتوں نے، تو حکومت نے انہیں بنی گالہ شفٹ کر دیا تھا۔ وہاں سے انہوں نے اب درخواست دی کہ نہیں، میں اڈیالہ جیل رہوں گی اور عام قیدیوں کے ساتھ رہوں گی، اور کمال بہادری سے جیل کاٹ رہی ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، عمران خان کی ظاہر ہیلتھ کے بارے میں آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان کے وکلاء نے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی، جہاں جے ایچ کیو حملہ کیس چل رہا ہے، وہاں بھی درخواست دی ہوئی تھی کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹس ہمیں دی جائیں، جس پر عدالت نے اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کو کہا تھا کہ وہ میڈیکل رپورٹیں پیش کرے، اور جب اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ نے اگلی سماعت پر وہ میڈیکل رپورٹیں پیش نہیں کیں، تو عدالت نے اڈیالہ جیل سپریڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 فروری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا، اور پھر جے ایچ کیو حملہ کیس میں ویڈیو لنک کی عدم دستیابی، کہ ویڈیو لنک دستیاب ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے عمران خان پیش ہی نہیں ہو سکے ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس میں، اس پر بھی عدالت نے اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ کو نوٹس جاری کیا۔ لیکن یہ نکی عدالت ہے،
ذرا وڈی عدالت کی خبر لے لیں یا اس کی بات سن لیں یا اس حوالے سے دیکھ لیں کہ ہماری یہاں اب عدالتوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ملے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور دوران ملاقات سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب ذرا ہمارے لیے اتنا تو کر دیں، ہماری اتنی فیور تو کر دیں کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹیں ہمیں دلوا دیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں، آپ کو 1 گھنٹے کے اندر عمران خان کی میڈیکل رپورٹیں مل جائیں گی۔ جب 2-4 ملاقات ختم ہوئی، اس کے بعد 2-4 گھنٹے گزر گئے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے پھر سپریم کورٹ میں رابطہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ابھی تک میڈیکل رپورٹیں نہیں ملی عمران خان کی۔ تو آگے سے پتہ ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب کا کیا جواب آیا کہ بھئی ہم نے تو کہہ دیا تھا، اب آپ اگر کوئی رپورٹیں آپ کو نہیں دے رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ کل تک آپ یقین کر سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، گو کہ اب آئینی عدالت جو ہے سپریم کورٹ کے اوپر بن چکی ہے، سپریم کورٹ نیچے آ گئی ہے اور سپریم کورٹ کا کام سول اور فوجداری مقدموں کو ہی دیکھنا ہے، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے میں آپ کو میڈیکل رپورٹیں مل جاتی ہیں، اور جب رپورٹیں نہیں ملتی تو جب دوبارہ رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ اتنے بے بس ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کہہ رہا ہے یا کہتا ہے کہ ہم نے تو کہہ دیا تھا، اب اگر رپورٹیں آپ کو نہیں دی جاتی تو ہمارا کیا قصور، آپ کی قسمت۔ ابھی تک مجھے اس خبر پر یقین کریں یقین نہیں آ رہا، ابھی تک میں سوچ رہا ہوں کہ یہ خبر جعلی ہے۔ یعنی ایسا بھی کہیں کسی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کی سب سے بڑی عدالت اڈیالہ جیل کے ایک قیدی کا چیک اپ ہوا ہے اور اس کی میڈیکل رپورٹیں نہیں پہنچا سکتی یا لے سکتی یا لے کر کسی کو دے سکتی۔ یہ ہے ہمارے ملک میں اب عدالتوں کی عزت، عدالتوں کی حیثیت اور عدالتوں کی اوقات۔ خیر، مشاہد حسین سید صاحب کا سن لیجئے، عمران خان کا ذکر ہو رہا ہے تو میں نے کہا یہ بھی بتاتا چلوں، انہوں نے ایک اور شرلی چھوڑی ہے اور ہو سکتا ہے یہ شرلی ان کی درست ہو۔ مشاہد حسین سید صاحب کل تک کہا کرتے تھے، مشاہد حسین سید صاحب کمال کے انٹلیکچوئلز ہیں، بڑے دور اندیش ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے مارشل لا وغیرہ ہو تو وہ جرنلسٹ بن جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر میں آرام سکون سے 2-2.5 مہینے کی نظر بندی کے بعد پھر سے شامل ہو جاتے ہیں۔ جب کاف لیگ عروج پر تھی تو مشاہد حسین سید صاحب چودھری شجاع حسین صاحب کا ہاتھ پکڑ کے ہر جگہ موجود ہوتے تھے۔ جب کاف لیگ ڈاؤن گئی، نون لیگ کا رائز آیا، دوبارہ پہلی نون لیگ میں وزیر اطلاعات بنے، پھر کاف لیگ جب نواز شریف صاحب وغیرہ جدہ چلے گئے فیملی سمیت، کاف لیگ میں شامل ہوئے، کاف لیگ ڈاؤن گئی، پھر نون لیگ میں شامل ہوئے، نون لیگ ڈاؤن گئی، اس سے نکلے اور پھر لیفٹ رائٹ ٹرائیاں ماری، نون لیگ دوبارہ پاور میں آ گئی، پھر اس پہ سینیٹر بن گئے دوبارہ، اور پھر جب عمران خان کا رائز ہوا، یعنی دوبارہ عمران خان کو مقبولیت ملی اقتدار سے نکلنے کے بعد، تو اب عمران خان کی باتیں کر کے وہ محفلیں لوٹتے ہیں۔ ایک عرصے تک بتاتے رہے کہ ٹرمپ صدر بنے گا نا، ٹرمپ جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، ایک فون آئے گا اور عمران خان باہر ہوگا۔ آج تک وہ فون نہ آیا۔ ابھی کل بتا رہے تھے کہ بس امریکہ نے ایران تے سویرے حملہ کر دینا ہے، اور ابھی تک حملہ نہیں ہوا۔ اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ طیب اردوان صاحب جو ترکیہ کے صدر ہیں، انہوں نے ہمارے حکمرانوں کے سامنے یہ مدعا عمران خان کا اٹھایا اور کہا کہ عمران خان اگر ترکیہ آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ اب ہو سکتا ہے حکومت اس حوالے سے کچھ بتا سکتی ہے، ورنہ مجھے تو مشاہد حسین سید صاحب کی یہ شرلی لگتی ہے۔ اور اگر یہ سچی خبر بھی ہے تو پھر بھی عمران خان جانے والا نہیں ہے۔ عمران خان کے پاس آپشن تھا، آپشن دیا گیا تھا کہ علاج کے بہانے آپ بھی نکل جائیں پتلی گلی سے، جس طرح آصف علی زرداری صاحب نکلے، جس طرح نواز شریف صاحب نکلے، یا جس طرح باقی سارے نکلے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا
کہ ٹرمپ صدر بن گیا اچھی بات ہے، باب بائیڈن سے جان چھوٹی، نیوٹرل رہیں یہی خوشی ہے۔ ٹرمپ صاحب نے مجھے رہا نہیں کروانا، مجھے عدالتوں نے رہا کرنا ہے، اور بار بار کہا کہ کہیں نہیں جاؤں گا، میرا جینا مرنا یہی ہے۔ بہرحال مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ طیب الرضوان واحد عالمی لیڈر ہیں جنہوں نے عمران خان کا مدعا ہمارے حکمرانوں کے سامنے اٹھایا۔ محمود خان، جب عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو محمود خان اچکزئی صاحب کی بات سن لیں۔ محمود خان اچکزئی نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے۔ محمود خان اچکزئی اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، عمران خان کے نامزد کردہ، عمران خان کے ووٹوں سے بنے ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے کہ عمران خان کا طبی معائنہ ان کے اپنے ڈاکٹروں سے بھی کروایا جائے۔ اور علیمہ خان صاحبہ کی بھی سن لیجیے۔ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی ہمیں ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے، یعنی علاج نہیں چاہیے، رہائی چاہیے۔ اوکھے پینڈے لمیاں راما عشق دیاں۔ اور علیمہ خان صاحبہ مشال یوسف زئی اور شیر افضل مروت پر گرجی برسی گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر۔ انہوں نے کہا کہ مشال یوسف زئی اور شیر افضل مروت کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کو میرا ٹارگٹ دیا گیا، یعنی علیمہ خان کے خلاف بیانات دینے، علیمہ خان کی کردار کشی کرنی ہے، یہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور ایک بار عمران خان نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان دونوں کو بتاؤ کہ ان دونوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو دونوں کو استعمال کر کے ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مشال یوسف زئی عمران خان کی خیر خواہ ہیں۔ خیر، علیمہ خان صاحبہ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج چل رہا ہے، ابھی یہ ذہنوں میں رہے۔ پہلا انجیکشن انہیں لگا ہے، ابھی منیمم 2 اور انجیکشن لگنے ہیں 4 ہفتوں کے بعد۔ عمران خان کی حالت قدرے بہتر ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ نے پہلی دفعہ باہر بتایا، یعنی پہلی دفعہ اندر سے کوئی باہر خبر آئی ہے، اور ڈاکٹروں کے مشورے پر عمران خان اپنی مرضی سے پیمز ہسپتال آئے، اور ابھی 2 بار شاید انہیں اور آنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گئی پاکستان کی بات۔ اب ذرا پاکستان سے باہر جاتے ہیں، ایران امریکہ کی بات کر لیتے ہیں۔ خطہ اس وقت شدید ٹینس ماحول میں ہے، کیونکہ امریکہ کا جو بڑا بحری جہاز ہے وہ سمندر میں ایران کے قریب کھڑا ہے، طیارہ بردار بڑا جہاز، اور صدر ٹرمپ دھمکی دے چکے ہیں کہ ایران یا تو معاہدہ کرے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ معاہدہ کریں گے لیکن ٹرمپ کی شرائط پر نہیں۔ اور پھر جب ٹینشن بڑھی تو عمان، قطر، سعودی عرب، ترکی اور مصر، پاکستان نے بھی کردار ادا کیا۔ سنا گیا ہے کہ پاکستان نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ سارے ملک، ان سارے ملکوں نے مداخلت کی، یعنی بیک ڈور ڈپلومیسی کی، اور بالآخر یہ کوششیں رنگ لائیں۔ صدر ٹرمپ راضی ہو گئے، اور استنبول میں ترکی کی ثالثی میں اب جمعے کو مذاکرات ہو رہے ہیں ایران اور امریکہ کے، اور ان مذاکرات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے 1 نہیں 2 3 دور ہوں، ہو سکتا ہے یہ مذاکرات لمبے چلیں، ہو سکتا ہے پہلے دور میں ہی فیصلہ ہو جائے، لیکن چانسز ہیں کہ جنگ ٹل جائے گی، چانسز ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، چانسز ہیں کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا ایران پر، اور چانسز ہیں کہ اس معاہدے کے بعد ایران پر پابندیاں نرم ہو جائیں گی، اقتصادی پابندیاں۔ دعا تو یہی ہے کہ جنگ ٹل جائے۔ ایرانی لوگ جو بدترین معاشی بحران میں ہیں اور جن کے پر سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اقتصادی پابندیاں، یہ پابندیاں آہستہ آہستہ نرم ہوں، ایران واپس آئے دنیا میں، ایرانی لوگ جو ہیں وہ بھی باہر کی دنیا اور اس سے ان کا رابطہ جو کٹا ہوا ہے وہ جڑے، اور ان کی اقتصادی حالت اور گھروں کی حالتیں بہتر ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔